السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں کوئی پرماننٹ یوٹیوبر نہیں ہوں، نہ ہی میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، اور نہ ہی جو ہے تو میں کسی پہ کیچڑ اچھالنا چاہتا ہوں نا۔ لیکن ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے، پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے، جو ملکی صورتحال ابھی چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے دل ویسے ہی جو ہے تو بھر آیا۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا اظہار اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ دوستو، 1988 جو تو میری ڈیٹ آف برتھ ہے، اور بچپن سے ہی ہم دو پولیٹیکل پارٹیز کو باریاں لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہے پی 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 اور دوسری جو ہے تو نون لیگ، نواز شریف۔ یہ لوگ جیسے بھی تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، انہوں نے کرپشن کی یا اربوں روپیہ منی لانڈرنگ کے تھرو جو ہے تو انہوں نے فارن کنٹریز میں بھیجا، یا انہوں نے کوئی فلیٹ بنائے انگلینڈ میں، لنڈن میں، واٹ ایور، جو بھی انہوں نے کیا۔ لیکن انہوں نے ملک کو جو تو اسٹیبل طریقے سے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کر رہے تھے، لیکن ملک کو انہوں نے اس نہج پہ نہیں لا کے کھڑا کیا جس طرح کہ آج کل کے دنوں میں۔ وہ بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہوگی، یا ان لوگوں نے جو تو اربوں روپیہ منی لانڈرنگ کے تھرو جو ہے تو فارن کنٹریز میں بھیجا ہوگا اور اپنی ایسٹس بنائے ہوں گے، بٹ انہوں نے لوگوں کو بھی تو مایوس نہیں کیا تھا نا۔ تب تو اتنی مہنگائی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ عمران خان کے دور میں، ٹھیک ہے، کرونا آیا، اور مہنگائی اور ملکوں میں بھی ہوئی ہے، نہ کہ صرف پاکستان میں ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان میں جس طرح کی مہنگائی ہوئی ہے، ریکارڈ مہنگائی، تو اس طرح کی مہنگائی کسی بھی ملک میں نہیں ہوئی جس طرح کہ پاکستان کی عوام رول رہی ہے، اور جس طرح کہ پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ لا کھڑا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عمران خان صاحب اپنے آپ کو جو تو بہت ایماندار کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک آپ کو کھیل کا پورا پتہ نہ ہو کہ بھئی کھیل کیسے کھیلنا چاہیے، کون سا پتہ کس ٹائم پھینکنا ہے اور کھیل کس طرح کھیلنا ہے، تو اگر آپ لاکھ ایماندار ہو، بھلے ایماندار ہوں آپ، لیکن آپ کو کھیل کا پتہ نہیں ہے تو آپ کس طرح کھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی پہلے جو تو یہ کہتے تھے، جب جنرل اسمبلی میں بیٹھتے تھے، جب ان کی باری نہیں تھی گورنمنٹ کی اور یہ اپوزیشن میں تھے، تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یار ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اس کو پکڑیں گے تو جیل میں بھیج دیں گے، اور اس کو پھانسی چڑھا دیں گے، اربوں روپے ان سے بٹور لیں گے، اور جب آئیں گے تو بھئی ہم اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے۔ وہ باتیں اپنی جگہ پہ درست تھیں۔ اب لوگوں نے جو تو اسے بلیو کرنا شروع کر دیا کہ یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، نواز لیگ اور پی 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 والے اور یہ جو ادر پارٹیز ہیں، یہ سب جو تو کرپٹ ہیں، انہوں نے جو تو منی لانڈرنگ کی ہے، کرپشن کا روپیہ ان کے پاس ہے، ان سے روپیہ جو تو وصول کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے تھرو۔ اب پی ٹی آئی کی باری آئی تو عمران خان صاحب جو تو سٹارٹ میں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گورنمنٹ چلانی کیسی ہے، کیونکہ ان کا فرسٹ ٹائم تھا اور اناڑی تھے سب، یہ نئے لوگ تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ پشاور کی بی آر ٹی بناتے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار کون سی پل کس جگہ پہ بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور بار بار ان کو توڑ پھوڑ کے ایک جگہ پہ پل بنائی تو اس کو توڑ کے پھر بعد میں سمجھ آئی کہ یار اس کو توڑ کے وہاں پہ بنانا چاہیے تھا۔ تو اس طرح سے جو تو وہ ان کا جو تو ایکسپینڈیچر مزید بڑھتا گیا، اور اس میں ٹائم بھی جو ہے تو زیادہ ویسٹ ہوتا گیا۔ یہ ویسے میں نے ان کے اناڑی پن کی ایک مثال دی ہے آپ لوگوں کو۔ جب یہ گورنمنٹ میں نہیں تھے پی ٹی آئی والے، تو یہ کہتے تھے کہ یار اورنج ٹرین کا منصوبہ تو جو تو بہت زیادہ اس میں ٹائم لگا ہے اور بہت زیادہ روپیہ لگے، اور ہم جو تو اس کو پشاور بی آر ٹی کو صرف 6 مہینوں میں جو تو کمپلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس طرح نہیں کر سکے۔ اسی طرح پھر جو تو اور معاملات ان کے سامنے آتے گئے، اور یہ لوگ کہتے گئے کہ یار ہمیں مزید ٹائم چاہیے، مزید ٹائم چاہیے۔ ایون کہ
ان کے پاس جو 4 سال کا ٹائم تھا وہ بھی ان کو کم لگنے لگا، اور پھر کہنے لگے کہ یار یہ جو 4-5 سال ہیں یہ تو میرے خیال سے 10 سال ہونے چاہیے، تو پھر جو تو ہم مزید مطلب اپنی کوئی پرفارمنس دکھائیں گے۔ تو ایک طرف سے یہ 5 سالوں میں دوسری گورنمنٹ سے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور ایک طرف جب اپنی باری آئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار 5 سال تو گورنمنٹ کے لیے بہت ہی کم ہیں، ناکافی ہیں، اور یہ 5 سال کی جگہ 10 سال ہونے چاہیے، تو ہم پھر کچھ کر دکھائیں گے۔ اسی طرح عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو جنرل اسمبلی میں اکثر جب ان کا سامنا ہوتا تھا نون لیگ کے ساتھ، تو ان کو سامنے پہ یہ کہتے تھے کہ یار میں تو آپ لوگوں کو پکڑ لوں گا، آپ لوگ چور ہو، میں آپ لوگوں سے پیسہ ریکور کروں گا، اور یہ جو آپ منی لانڈرنگ کے تھرو پیسہ لے کے گئے ہیں میں آپ سے ریکور کروں گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو کہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے، گورنمنٹ میں آنے کے بعد انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا، اور یہی وہ باتیں تھیں جس پر ہم بیلیو کرتے ہوئے عمران خان کی فیور میں ڈٹ کھڑے ہوئے، اور ہم نے کہا یار عمران خان صاحب صادق اور امین ہیں، اور یہی واقعی ایک آخری امید ہیں جو کہ پاکستان کو ڈیولپ کریں گے، اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، اور آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی پبلک کو مطلب پروان چڑھائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہوتا کیا ہے کہ عمران خان جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا بندہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، تو وہ نیب میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور وہ فلانا ڈپارٹمنٹ میرا ساتھ نہیں دے رہا، اور یہ ان کا سب جو تو گٹھ جوڑ ہے، اور انہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ جو تو میرے لیے جو تو مطلب ہارڈرز ہیں، مشکلات ہیں، اور میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، اور یہ سب جو تو ملے ہوئے ہیں، اور کبھی آرمی کو الزام، کبھی IMF کو الزام، کبھی امریکہ کو الزام۔ یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب، جب آپ کو پتہ ہے کہ میری فیور میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حکومت میں آنے کے بعد میرا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا، تو پھر دیکھیں آپ کو کسی نے زبردستی تو نہیں بلایا نا، آپ اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے ہیں، 20 سال 21 سال آپ نے جدوجہد کی ہے اس سیٹ پہ، پرائم منسٹر کی سیٹ پہ آنے کے لیے، کیونکہ آپ کو اپنے آپ میں وہ گٹس نظر آ رہے تھے، وہ چیز آپ کو نظر آ رہی تھی اپنے آپ میں، اپنے دماغ میں، اپنی سوچ میں آپ کو وہ چیز نظر آ رہی تھی کہ آپ آئیں گے، اور آنے کے ساتھ ہی آپ ایک تبدیلی لے کے آئیں گے، اور آپ چھا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تبدیلی لانے کی کوشش آپ کی ناکام رہی، پھر آپ یہی ایک الزام دیتے رہے لوگوں کو کہ یار وہ فلانا بندہ میرے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا، اور امریکہ میرے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا، اور یہ IMF جو تو میرے ساتھ نہیں دے رہا، اور یہ نون لیگ والے جو تو میرے ساتھ نہیں دے رہے، وہ چور ہیں، یہ چور ہیں، لیکن ہوا کیا؟ 4 سال آپ نے حکومت کی نہ کسی سے پیسہ ریکور کروایا، ایون کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو جو تو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر بیچ دیا۔ آپ واقعی میں صادق و امین تھے تو آپ کو تو اس کے ساتھ وہ کرنا چاہیے تھا جو کہ آپ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جنرل اسمبلی میں آپ تقریروں میں کہتے تھے کہ یار یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور میں ان سے پیسہ ریکور کروں گا، لیکن آپ نہیں کر پائے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں کر پائے؟ اگر تو فرض کریں آپ دوبارہ بھی گورنمنٹ میں آتے ہیں، اس بار آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے کیونکہ پبلک ساری آپ کی فیور میں ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو تو ان سے پیسہ ریکور کر لیں گے، اور یہ پھر جو تو یہ آپ سے باہر ملکوں میں نہیں جائیں گے؟ عمران خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں، اگر یہ آڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو کائنڈلی آپ اس بات کا جواب ضرور دینا کہ آپ نے ہمارے ہی ٹیکسوں سے، ہمارے ہی ٹیکسز اکٹھے کر کے، ہمارے ہی خون پسینے کی کمائی اکٹھی کر کے خزانے کو بھرا، قومی خزانے کو بھرا، ٹھیک ہے، ہم سب اس کو برداشت کرتے رہے، ہم سب پاکستانی عوام اس کو برداشت کرتے رہے، اس لیے کیونکہ ہم آپ کو ایک آخری امید سمجھ رہے تھے، ہم آپ کو ایک آخری امید کے طور پر سمجھ رہے تھے کہ آپ ایک آخری امید ہیں اس پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، لیکن ہوا کیا کہ آخر میں
آپ نے جو خزانہ بھرا، جو ہماری خون پسینے کی کمائی سے، ہمارے ٹیکس سے، وہ تو آپ چھوڑ کے چلے گئے، وہ تو آپ کسی اور کو سپرد کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی تھا کہ اس کا جو تو کوئی حل نہیں نکلنا اس مسئلے کا حل، اور آرمی بھی آپ کے خلاف ہے، اور آرمی بھی آپ کے ساتھ جو تو مطلب سٹینڈ نہیں کرے گی، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے عمران خان صاحب کہ ہمارے لیے یہی چور، ڈاکو، لٹیرے جن کو آپ کہتے ہیں، ہمارے لیے یہی اچھے تھے۔ کم سے کم انہوں نے ملک کو اس تباہی کے کنارے پہ لا کر کھڑا تو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے تو پہلے ہمارا خون پسینہ چوسا 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 اور قومی خزانے کو بھرا، لاسٹ میں جب باری آئی اکانومی کو اپ کرنے کے لیے تو آپ وہاں پہ جو تو ہمت ہار گئے، اور آپ جو تو وہیں خزانہ کسی اور کے ہاتھ میں دے کر سائڈ پر ہو گئے۔ ابھی کل پرسوں جو آپ کو رینجرز نے گرفتار کیا ہے نیب کی عدالت سے، تب آپ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے تھے کہ جی آپ کے پاؤں میں زخم ہے اور آپ چل پھر نہیں سکتے ہو، لیکن جب وہیں جو آپ کو اسی وقت سے، تب سے لے کر اب تک جب آپ کو اٹھایا گیا ویل چیئر سے، تو ابھی تک جو تو آپ مطلب ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ یہ کیسا زخم تھا جو ایک دم سے جب رینجر نے آپ کو پکڑا اور آپ کو ویل چیئر سے اٹھایا تو آپ کو وہ زخم ٹھیک ہو گیا؟ ابھی تک آپ جو تو کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، ابھی آپ عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں، ابھی آپ اپنے سارے کام صحیح طریقے سے ترتیب دے رہے ہیں، اور آپ کی ٹانگ میں کوئی فریکچر نہیں ہے۔ یہ کیسا فریکچر تھا اور کیسے اتنے جلدی ٹھیک ہو گیا؟ خان صاحب، میں کوئی وکیل نہیں ہوں، نہ ہی جج ہوں، نہ کوئی جرنلسٹ، اور نہ ہی کوئی پریس والا، نہ ہی کوئی پولیٹیشین۔ ایز اے پاکستانی، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ تو صادق اور امین کہتے ہیں اپنے آپ، تو پھر آپ نے یہ ٹانگ والا ڈرامہ کیوں رچایا؟ پٹھان ایسے تو نہیں ہوتے۔ آپ کو کس نے کہا کہ پٹھان اس طرح جو تو بہانے بناتے ہیں؟ خان صاحب، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چور، ڈاکو، لٹیرے جیسے بھی تھے اور جو بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن ملک کو اس نوبت تک نہیں لے کر آئے۔ بے شک انہوں نے ڈالر کو آرٹیفیشلی طور پر جو لیول اپ کر کے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم مہنگائی تو کنٹرول تھی نا۔ غریب کو 2 وقت کی روٹی تو آسانی سے مل رہی تھی نا، اس کے سر پر چھت تو تھی نا۔ آپ نے یہ کیا بھائی؟ آپ نے تو قومی خزانہ بھر کے کسی اور کے ہاتھ میں دے کے خود سائڈ پہ ہو گئے۔ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا بھائی، آپ تو بنی گالہ میں آپ آرام سے رہ رہے ہو، 10 15 20 بندے جو تو آپ کے ساتھ گنمین کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کسی آپ کی جو تو ماشاءاللہ مسز بھی جو تو اچھی خاصی جو تو آپ کو رقم بھیج سکتی ہے، آپ کی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ٹینشن اس بندے سے پوچھو جو کہ دن کو مزدوری کے لیے نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو تو بیلچہ ہوتا ہے، کدالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جاتا ہے بیچارہ محنت مزدوری کی تلاش میں، اس کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی وزن والا کام بھی مل جائے تو میں کروں گا، لیکن اس کے بچے جو تو بلک رہے ہوتے ہیں، روٹی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب ایسے بندوں کا کیا ہوگا؟ آپ تو ہمت ہار کے چلے گئے۔ آپ تو ان کو چور، ڈاکو، لٹیرا کہتے تھے نا، تو پھر گڑی کی چوری کے الزام میں آپ کیوں آئے؟ خان صاحب، ہم آپ پہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے، اور شاید کہ ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن اس ٹرسٹ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اس ٹرسٹ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے جب اکانومی دن بدن ڈاؤن ہوتی چلی گئی، غریب کے بچے جو تو بھوک سے بلکتے رہے اور تڑپ تڑپ کر مرتے رہے، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی جو ہے تو ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوا، تو پھر کیا فائدہ ایسی تبدیلی کا؟ ہمیں نہیں چاہیے ایسی تبدیلی۔ آپ تو کہتے تھے کہ یہ مہنگائی اس لیے کیونکہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، پاکستان کو کھا گئے۔ یار آپ تو صادق اور امین تھے نا، تو پھر آپ کے دور میں تو اور مطلب سسوائی ہونی چاہیے تھی نا، مہنگائی تو آپ اور کنٹرول کرتے اور مہنگائی کو دبوچتے اور جو تو مطلب روپے کی قدر میں اضافہ کرتے، لیکن آپ کے دور سے ہی یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے، تب سے مہنگائی ٹل ہی نہیں رہی ہے۔ عمران خان صاحب، ہمارا آپ کو ابھی بھی یہی مشورہ ہے کہ جب آپ سے کچھ ہو نہیں پا رہا ہے، جب آپ سے کچھ بن نہیں پا رہا ہے، تو پھر اس بات کا ماتم کیوں کہ وہ چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی لٹیرا ہے؟
ہمیں پھر اس بات کا کیوں افسوس ہے جب آپ سے کچھ بن نہیں پا رہا ہے، جب آپ یو ور دا لاسٹ ہوپ، یو ور دا لاسٹ ہوپ آف دس کنٹری اینڈ دا پبلک آف دس کنٹری، یو سی، بٹ یو فیل ٹو ڈو سو وٹ ایور وی ور ایکسپیکٹنگ فرام یو۔ تو اسی لیے میری عرض ہے آپ سے عمران خان صاحب کہ ہماری جو بچی کچی زندگی ہے اس پہ رحم کریں اور ہمیں اپنے حال پہ رہنے دیں، اور یہ باقی جو زندگی ہماری ہمیں جینے دیا جائے پلیز، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا ریورس گیئر نہیں ہے کہ ابھی ہم اس وقت بھگتتے رہیں، کبھی آپ کے احتجاج، کبھی ان کے احتجاج، کبھی یہ توڑ پھوڑ، یہ جلاؤ گراؤ اور ملک کو قوم کا نقصان ہم بھگتتے رہیں، برداشت کرتے رہیں، تو پھر جب حالات ٹھیک ہوں گے تو ہماری لائف میں کوئی ریورس گیئر ہے کہ ہم لگائیں گے تو پھر ہمارے یہ دن واپس آ جائیں گے۔ میں اس ملک کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ پلیز سر کسی طریقے سے اس مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر ہو اور آسانی سے جو ہے تو یہ نوالا ہر غریب کے منہ تک پہنچ سکے۔ مہربانی کریں سر، مہربانی کریں، غریبوں کے حال پہ رحم فرمائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سر آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، آپ سے زیادہ، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے اس ملک کے حالات کے بارے میں۔ روزانہ آپ کو ایجنسیاں رپورٹیں دیتی ہوں گی کہ لوگ کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں۔ سر یقین مانیں اس مہنگائی کی وجہ سے سفید پوشی بالکل بھی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ خط غربت سے بھی نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں اور یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی پارٹیوں کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن آپ لوگ اپنی قوم و ملک کی بقا کا بھی سوچئے پلیز، آپ لوگ اپنے پبلک کی بقا کا بھی سوچئے پلیز، کیونکہ اس وقت تو ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تمام پارٹیاں سمیت پی ٹی آئی اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے، پی پی پی، پی ایم ایل این، باقی ساری پارٹیاں جو تو اکٹھی ہیں ان کی اپنی ضد ہے اور بیچ میں ہم رگڑے جا رہے ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ سر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اپنی اس آڈیو میں بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ نہ میں کوئی لائر ہوں، نہ ہی میں کوئی جج ہوں، نہ کوئی اور جرنلسٹ ہوں، نہ کسی پارٹی سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اور صرف ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، اس پاکستان کا سٹیزن ہونے کے ناطے سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ غریبوں کے درد کا، غریبوں کے دکھوں کا سر مداوع کیا جائے، اور مہربانی کریں سر مہنگائی کو کسی طریقے سے کنٹرول کریں تاکہ خوشحالی واپس آئے اس ملک کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو یا پی 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 کی گورنمنٹ ہو یا کسی اور جماعت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، اللہ کرے اور اللہ کرے کہ ایسی پارٹی کی گورنمنٹ ہو، ایسے بندے کی حکومت ہو اس پاکستان پہ، اس پاکستان کی پبلک کا پرائم منسٹر ایسا بندہ ہو جو اس پاکستان کی، جو ہمارے پاکستان، ہماری کنٹری کی سرزمین کے لیے، اس ملک کے چپے چپے کے لیے، اس ملک کے کونے کونے کے لیے، اس ملک کے ہر صوبے، ہر شہر کے لیے، اس ملک کے ذرے ذرے کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، اس ملک کے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے فائدے والا آدمی ہو اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا آدمی ہو، تو اللہ کرے کہ ایسے بندے کی پرائم منسٹرشپ آئے اور ایسے بندے کو اللہ پاک گورنمنٹ میں لے کے آئے۔ نہ ہی ہمیں پی ٹی آئی سے کوئی غرض ہے، نہ ہی پی ایم ایل این سے، نہ ہی پی 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 سے، نہ ہی کسی اور پارٹی سے، بس ہم اپنے ملک کی بقا چاہتے ہیں، اپنی عوام کی بقا چاہتے ہیں، جو ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے سینکڑوں ہزاروں بلکتے ہوئے معصوم بچے دیکھتے ہیں جو کہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، جن کے والدین بیچارے جاتے ہیں صبح اذانوں کے وقت اٹھ کے جاتے ہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے، کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے خالی ہاتھ واپس آتے ہیں۔ سر آپ بتائیں، سر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، سر میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں سر کہ ایسے حالات میں سر وہ بندے کدھر جائیں گے؟ سر ہم نے تا قیامت زندہ نہیں رہنا،
تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی سر باقی رہنے والی ذات صرف اس اللہ کی ہے سر۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ایک اللہ کی ذات رہ جائے گی، باقی سب فنا ہے۔ کل من علیہ فان، تو ہم سب نے فنا ہو جانا ہے سر۔ یہ پرائم منسٹرشپ، یہ صدارت، یہ وزارت، یہ سب چیزیں سر، یہ ویسے ہی ٹوپی ڈرامے سر۔ آنکھوں پہ سر ایک اینک ہے، کلرفل ایک اینک لگی ہوئی ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، باقی سر اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا سر دھوکہ ہے سر، مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت میرے پاس مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کفار کو جو ہے تو میں ایک پانی کا گھونٹ تک جو ہے تو میسر نہ فرماتا۔ تو اس لیے سر پرائم منسٹر صاحب ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، بلکہ میری اسپیشلی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے سر کہ کوئی ایسا لائحہ عمل، کوئی ایسا طرز عمل اپنایا جائے جس سے ہماری اکانومی گرو کرے، پبلک کو فائدہ پہنچے اور مہنگائی کنٹرول ہو۔